بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر 284، آیت نمبر 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارو خوف کی حالت میں، وطمعا، اور امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے بڑی قریب ہے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب جو ہیں وہ سکھلائے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا، پہلا ادب یہ ہے کہ تضرع، عاجزی ہو۔ جب تک آپ اپنی انا کو ختم نہیں کریں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جھک جانا، سجدے کی حالت میں مانگنا، تابع داری کرنا یا نیکی کرتے ہوئے دعا کرنا، دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے خفیہ۔ خفیہ کہتے ہیں چپکے چپکے۔ مجمع لگا ہوا ہے، لوگ اپنی اپنی عبادت کر رہے اور آپ اونچی اونچی دعائیں مانگنی شروع کر دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس انداز میں دعا مانگیں کہ آپ کی دعا سے کوئی پریشان نہ ہو، کوئی تنگ نہ ہو، تو آپ خفیہ چپکے چپکے مانگیں تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفر کے دوران تھا، چونکہ ذکر بھی دعا ہے تو صحابہ اکرام نے اونچی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے آپ پر نرمی کرو، اتنی اونچی اونچی پڑھ کے ایک تو اپنے آپ کو مشقت دے رہے ہو، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، نہ اللہ بہرا ہے نہ غائب ہے، بلکہ تم ایسے رب کو پکارتے ہو جو سننے والا ہے اور تمہارے قریب ہے۔ تو اللہ تمہارے قریب ہے، اتنی اونچی اونچی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا کے اندر خفیہ ہونا چاہیے، چپکے چپکے آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکارے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ دعا کے اندر عاجزی بھی رکھتا ہے اور چپکے چپکے بھی مانگتا ہے، اس کے بڑے فائدے، ایمان بڑھتا ہے۔ مطلب دعا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یار میری دعا اللہ سنتا ہے، آہستہ بولوں گا اللہ پھر بھی سن لے گا۔ اسی طرح خشوع خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، اخلاص میں، دل جمی میں۔ آپ اونچی اونچی مانگے آپ کا دل حاضر نہیں ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستجیب دعاء بقلب غافل، جس کا دل غافل ہے اللہ اس کی دعا نہیں سنتا۔ تو دعا کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز انہ لا یحب المعتدین، دعا حد سے اضافہ نہ ہو، یہ بڑی اہم بات ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دعا کے اندر حد سے تجاوز کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایسی دعا بندہ مانگے اپنے لیے جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بندہ کہے میں فلاں آفیسر بن جاؤں، بھائی تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، اس کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں، تو ایسی دعا کیوں کرتا ہے جس کا تو اہل نہیں؟ یا ایسی دعا ہو کہ عادتاً وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے میں ادھر بیٹھے بیٹھے بادشاہ بن جاؤں، تو یہ دعا کرنی غلط ہے، آپ دعا میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ تو قادر ہے لیکن تیری دعا صحیح نہیں ہے۔
اسی طرح ایسی دعا مانگنا جو ناممکن ہو دنیا کے لحاظ سے، مثال کے طور پر بندہ کہے میں ہمیشہ زندہ رہوں، بھئی یہ ناممکن ہے، تو ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بندہ کہے مجھے فلاں نبی کا مرتبہ مل جائے، یہ غلط بات ہے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی چیزوں کی دعائیں مانگنا یہ حادث تجاوز ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں ایسی دعائیں مانگنے سے۔ پھر اسی طرح حادث تجاوز کرنے کے اندر ظلم پر دعا مانگنا، نافرمانی پر دعا مانگنا۔ میں کہ اللہ کا بندہ کہے میں چوری کرنے جا رہا ہوں، اللہ مدد فرما، چوری پہ کیسی مدد ہوگی تیری؟ غلط ہے۔ حرام کما رہے اور دعا مانگ رہے، اللہ حرام کے اندر برکت آ، میرے اس کاروبار میں، کاروبار حرام چیزیں فروخت کرنا ہے، ایک بندہ نشہ فروخت کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ برکت ڈال دے، تو یہ غلط دعائیں ہیں، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعا میں اور طہارت میں حد سے زیادہ بڑھیں گے، تو یہ تیسری چیز ہے، حد سے بڑی ہوئی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ تم فساد کرنے والے نہ ہو، ظلم نہ کرو۔ فسادی بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کیا کرتا ہے، بڑی بڑی نیکی کر لیتا ہے، نیکی کرنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے، نیکی ضائع، اس طرح دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، پھر بعد میں احسان جتلا دیتے ہیں، نیکی ضائع ہو گئی ساری۔ تو دعا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا فساد شرک ہے، اگر آپ مشرک ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اس سے آگے کیا ہے، وَادْعُوهُ خوفا وطمعا، پانچویں چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی دعا میں خوف بھی ہو، طمع بھی ہو۔ خوف، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، یہ خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، تو اس چیز سے یہ دل میں ہو، اور امید بھی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لالچ ہے، اور لالچ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں بغیر خوف کے، بغیر امید کے، بغیر کسی چیز کے رب کو پکارو، نہیں بھی غلط ہے۔ تیرے دل کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، رحمت کی امید ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے محسنین کے۔ اچھا، دعا کے اندر یہ چھٹی چیز بڑی اہم ہے کہ آپ دعا کریں، دعا کرنے سے پہلے اگر آپ یہ چاہتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے، آپ اس سے پہلے نیکی کریں، کسی پر احسان کر دیں۔ آپ کی دعائیں احسان کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پہلے انہوں نے وہ جانوروں کو جو بچیاں لاتی تھیں وہ پانی پلایا اس کو، اور اس کے بعد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے نا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انہوں نے بعد میں پڑھا، پہلے نیکی کی انہوں نے۔ تو یہ چیز چھٹی بڑی اہم ہے کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں، کسی کا کام کر دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کسی کی مدد کر دیں پھر اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو یہ 6 چیزیں دعا کے آداب کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی دعا کرنی ہے عاجزی کے ساتھ، خفیہ طریقے کے ساتھ، چپکے مانگنی ہے، اور حد سے نہیں بڑھنا، اور فساد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دعا کے اندر خوف بھی ہو، طمع بھی ہو، اور پھر نیکی کرنے کے بعد دعا کریں تو یقیناً آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔